باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست پاکستان ورسز ظہیر احمد کیس کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پر اس ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گا ایک لائیو سیشن کی جو کہ ظہیر گینگ کے سوشل میڈیا ونگ کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اس میں جو کچھ باتیں ہوئیں جو پاکستانی ملک علی نے دکھائیں، اب صورتحال یہی رہ گئی ہے۔ وہ باتیں جو کہ اب بہت عرصہ پہلے ہو جانی تھی، اب وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی آپس کی لڑائیاں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مقابلہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بولنے میں کون زیادہ تیز ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات میں کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں، جو ایک گلہ کیا گیا ہے مہدی کاظمی صاحب سے اس ویڈیو میں، مہدی علی کاظمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یار وہ ایک کہاوت تو مشہور ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ تو خیر سارے جانتے ہیں کہاوت کی بات ہے، لیکن یہ لوگ دنیا میں کسی کو اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ کوئی عزت دار، کوئی شرافت دار، کوئی غیرت مند بندہ ان کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ خود بقول علی جعفری ملک کے کہ میری بیوی گھر سے چلی گئی اور میرے رشتہ دار مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ پھر ہم نے زنیرہ مان صاحبہ کے بارے میں بھی دیکھا کہ انہوں نے جب فیاض رحمت صاحب کا نوٹس آیا تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ جی یہاں تو کوئی زنیرہ مام نہیں رہتی۔ اب وہ بھی کہتی ہیں کہ راتوں کو ان کو بھی نیند نہیں آتی، راتوں کو تو کیا دن کو بھی اب نیند نہیں آتی ہے۔ چونکہ چینل پر بیٹھ کر بک بک کرنا آسان ہے، اصل حقیقت یہ دنیا میں گراؤنڈ ریالٹی اس کو فیس کرنا بہت مشکل ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ جس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ مجرموں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ یقیناً ان کو گالیوں کی انباری دیتا ہے، اگر کچھ اور نہیں کر سکتا تو۔ ظاہر قانون ہاتھ میں لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن مجرموں کے سہولت کاروں کو بھرے بازار اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ ان کی اپنی کاروائیاں ہیں جو کہ سامنے آتی ہیں، جو کہ بتاتی ہیں کہ یہ لوگ کس قدر گھٹیا ہیں اور کس قدر غلط افراد کے ساتھ غلط افراد کے ہاتھوں کھیلتے رہے ہیں۔ مہدی کاظمی صاحب نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے سمجھا کہ گھر کے ایک چھوٹا سا کراچی کا ایک محلہ، اس میں رہنے والا ایک درمیانی عمر کا بندہ جس کی 3 بیٹیاں کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو ہم اس کی بیٹی کو اغوا کر کے اس کو ایزی ٹارگٹ سمجھا گیا۔ بچی کو تو خیر انہوں نے اغوا کر لیا اپنے مقصد کے لیے جیسے تیسے کر کے بھی، لیکن وہ مہدی کاظمی کو انڈر اسٹیمیٹ کر گئے۔ اور مہدی کاظمی صاحب نے پھر ان کو راتوں تو کیا دن میں بھی تارے دکھا دیے۔ اب یہ نیند کی گولیاں کھائیں تب بھی آرام نہیں آتا، خواب میں بھی ڈر جاتے ہیں کہ مہدی کاظمی آیا، مہدی کاظمی آیا۔ اور اب یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ مہدی کاظمی نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، بھرے بازار میں چوک میں لا کر اتنے صحیح انداز میں ان کو ذلیل کیا ہے۔ یہ یقیناً ہمت والے ہیں وہ مہدی کاظمی صاحب۔ دنیا بھر سے ان لوگوں ان کے خلاف پروپیگنڈا جب شروع کیا انہوں نے مہدی کاظمی صاحب کے بارے میں، تو ہمت کی علامت بن کے کھڑے ہو گئے، اور پھر دنیا نے دیکھا
जो प्रोपेगेंडा जो बातें की जाती वो सारा कुछ एक प्रोपेगेंडा था, झूठ साबित हो गया, सच सामने आ गया कि बच्ची किसके साथ जाना चाहती है, कहाँ जाना चाहती है। अभी मुसलसल इनकी बकवासियात चलती रही चल रही हैं, लेकिन बेकौल मेहदी अली काज़मी साहब के माफ कीजिएगा, बेकौल मेहदी काज़मी साहब के कि मैं 9 महीने के बाद चैन की नींद सोया हूँ, और अब मैं तो रात को सोता हूँ, दिन को काम करता हूँ, जागता हूँ। कुछ लोगों की तो अब रातों तो क्या दिनों की नींदें भी उड़ गई हैं। और ये वो बातें हैं जो सच हो रही हैं। वाकई मेहदी काज़मी साहब ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। वाकई दिन में तारे दिखा दिए हैं। अब ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। पाकिस्तान में जरूरत है ऐसे अफराद की जो जुर्म के खिलाफ डट जाएं। मजलूम और फिर मजलूम के साथ देने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। अल्लाह ताला मेहदी काज़मी साहब को सुरखरू रखे और इन दरिंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।